بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، مروان بن حکم کون تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ پر اور اس پر لعنت کیوں فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اس کے باپ کو مدینہ سے کیوں نکال دیا تھا، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ واپس آنے کی اجازت کیوں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان بن حکم پر اور اس کے باپ پر لعنت کس وجہ سے فرمائی تھی؟ محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں کا جواب صحیح مستند احادیث اور روایات کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم ساتھیو، حکم بن ابی عاص بنو امیہ سے تھا اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا۔ حکم بن ابی عاص پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت فرمانے کی وجوہات یہ تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانکتا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تخلیہ کی حالت میں ہوتے تو یہ اندر جھانکنے کی کوشش کرتا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کی نقلیں اتارتا ہوا آپ کی طرح چلنے کی مزاحیہ کوششیں کرتا ہوا پایا گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی ہونے والی عسکری اور غیر عسکری میٹنگز میں ہونے والے اہم نکتوں کو یہ نوٹ کرتا اور منافقین تک پہنچا کر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ اور فتنے ڈلوانے کی کوشش کرتا رہتا۔ اس طرح کی سازشوں اور شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم بن عاص پر اور اس کی اولاد پر اللہ کی لعنت ہو، اور آپ نے اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ محترم ساتھیو، یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ مروان بن حکم جو کہ حکم بن ابی کا بیٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر براہ راست لعنت نہیں فرمائی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لعنت فرمائی تو اس وقت یہ 8 یا 10 سال کا بچہ تھا، لیکن نبی لعنت فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی اولاد پر بھی لعنت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے زمرے میں مروان بن حکم بھی آتا ہے۔ محترم ساتھیو، اب بات کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مدینہ منورہ واپس کیوں بلایا۔ محترم ساتھیو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکم بن ابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا چچا تھا اور آپ کے دور خلافت میں یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ واپس بلا لیا اور ان کو اپنا منشی اور نائب مقرر کر دیا، اور اپنی مہر بھی انہی کے سپرد کر دی، یعنی اپنی حکومت کے بہت سے اہم امور میں ان کو اپنے شامل حال رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اجتہادی خطا کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حکم بن ابی عاص اور مروان بن حکم ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا باعث بنے۔ یہاں پر کچھ ضعیف روایتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے اس کو اس لیے مدینہ واپس بلایا تھا کہ سیدنا عثمان غنی نے نبی سے اجازت لے لی تھی، لیکن خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے سیدنا عثمان غنی کے کہنے پر اس کو مدینہ نہ بلایا۔ لیکن یہ بات عقل اور فہم سے باہر ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان غنی نے اجازت لے لی تھی تو پھر دونوں خلفائے راشدین نے نبی کی اجازت کے باوجود ان کو مدینہ آنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ لیکن ان احادیث کے راوی ضعیف ہیں کہ نبی کی اجازت کے باوجود خلفائے راشدین نے ان کو مدینہ آنے سے منع کر دیا۔ ایک دفعہ مصر سے مسلمانوں کا ایک وفد سیدنا عثمان غنی سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لایا، اور انہوں نے مصر کے اس وقت کے گورنر کے بارے میں کچھ شکایت کی اور عرض کی کہ آپ مصر کے گورنر کو بدل دیجئے۔ مروان بن حکم نے ایک تحریر لکھی اور مصر کے گورنر کو اس وفد کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس تحریر کے نیچے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مہر لگا دی، جس سے یہ گمان ہوا کہ یہ تحریر حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا، واللہ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ آپ چونکہ سیدنا عثمان غنی بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، چنانچہ آپ نے مروان کی
اس حماقت اور غلطی کو بھی معاف کر دیا، اور یہیں سے پھر فتنوں اور فسادات کو ایسی ہوا ملی کہ جس کے نتائج سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی صورت میں ہی برآمد ہوئے۔ حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شورش پیدا کی تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جیل سازی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی ہے۔ شہادت عثمان کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی جو اسی کی فوج کے سربراہ تھے۔ امیر معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسے مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ ہی میں مقیم تھا۔ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم مروان کا بیٹا گزرا۔ اسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سلم میں جو بچہ ہے اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اس روایت میں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے۔ ابن زبیر محاصرہ مکہ کے بعد حسین بن نبیر کی تجویز اور مشورہ کو رد کر کے پہلی سیاسی غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے مروان بن حکم کو مدینہ سے شام دھکیل کر دوسری بار پھر یہی غلطی کی اور یہی غلطی ان کی ناکامی کا باعث بنی۔ جب یزید کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو حاکم مدینہ مروان بن حکم کی ہمت دیگر اموی افراد کی طرح اس حد تک پست ہو چکی تھی کہ اس نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کا بیٹا عبد الملک بھی بیماری کی حالت میں مدینہ میں موجود تھا۔ ابن زبیر نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف اپنی آتش انتقام اور نفرت کی روح میں بہہ کر مروان اور دیگر امویوں کو فوراً اسی حالت میں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام کیا۔ بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا، وہ لوگ تلاش کے باوجود نہ مل سکے۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلاف کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن العاص۔ خالد کے ساتھ قبیلہ کلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دمشق آ جانے سے بنو کلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورتحال سے سخت پریشان رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورے سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفقہ لایا عمل تیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار اور عمائدین حکومت جمع تھے۔ چنانچہ بحث و تمیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو علل ترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ وہیں مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ مروان نے رمضان 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عام خیال کے مطابق مروان کی وفات اس کی بیوی ام خالد کے ہاتھوں ہوئی، اگرچہ مقام جابیہ پر مروان کی خلافت کے ساتھ ساتھ خالد بن یزید اور عمر بن سعد کی تقرری بطور جانشین کی توثیق کی گئی تھی، مگر مروان کی یہ خواہش تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کی وارث ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے خالد کی بیوہ ماں کے ساتھ شادی کر لی جس کا تعلق بنی کلب سے تھا۔ مقصد اس طرح بنو کلب کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انعام و اکرام دے کر اس نے بالآخر خالد اور عمر بن سعید کی تقرری منسوخ کر دی اور اعلانیہ عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مروان نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ خالد کو ذلیل کرنے کے لیے خالد اور اس کی ماں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے جن کی شکایت خالد نے ماں سے کی۔ چنانچہ اس نے مروان کو زہر دے کر یا گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ مروان نے اموی اقتدار کو از سر نو قائم کیا تھا، ورنہ اموی حکومت کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور 4 پوتے
رسول اللہ کی نقل اتارنے کے جرم پر رسول اللہ نے حکم بن ابی العاص اور اس کے بیٹے مروان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت میں یہ مدینہ سے باہر ہی رہے۔ حضرت عثمان نے اپنی خلافت میں رسول اللہ کے حکم کے مخالفت کرتے ہوئے باپ بیٹے کو واپس مدینہ بلایا۔ حضرت عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مور خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی اور فدق بھی مروان کو دے دیا۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے، یہی مروان بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جاگیر فدق کا مالک بن جاتا ہے اور بنت رسول محروم۔ قتل عثمان کے بعد مدینہ سے بھاگ نکلا۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے خلاف لڑا۔ معاویہ نے مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں حسن و حسین علیہ السلام مروان کے پاس تھے کہ ایک دوسرے کو سب و شتم کر رہے ہیں۔ حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو کچھ کہنے سے مانے ہو رہے تھے، لیکن مروان نے کہا کہ اہل بیت سب کے سب ملعون اور لعنتی ہیں، نعوذ باللہ۔ امام حسن علیہ السلام غضبناک ہو کر فرماتے ہیں، کیا اہل بیت سلام اللہ علیہ ملعون ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تجھ پر لعنت کی ہے، اس زمانہ میں جب تو اپنے باپ کی سلب میں تھا۔ معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینہ کی مسجدوں میں ممبروں پر کھڑے ہو کر لعنت اور طعن و تشنیع کروانا شروع کر دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلت کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے کہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ باخدا میں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانہ سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا، ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد کے ممبروں پر حضرت علی پر سب و شتم کرواتے تھے، اور اگر لوگ نماز پڑھ کر وہاں سے چلے جاتے تو سب و شتم کروانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نماز سے پہلے ہی خطبہ واعظ کروانا شروع کر دیا تاکہ خطبے کی آڑ میں مولا علی پر سب و شتم کروائی جا سکے۔